اس کا انعقاد ایک مشکل فیصلہ تھا اور اس کے لیے بڑی احتیاطوں کی ضرورت تھی، لیکن آل تھینکس ٹو ڈیجیٹل ایج، 20ویں صدی نے جاتے جاتے ہمیں جو انٹرنیٹ کا تحفہ دیا ہے اس نے ہماری زندگیوں کو ایک نئے انقلاب سے روشناس کرا دیا ہے۔ اگر یہ ڈیجیٹل ایج نہ ہوتی تو آپ یقیناً یہ نہیں کر پاتے، تو اس کی وجہ سے یہ ممکن ہو گیا ہے۔ گزشتہ کئی ماہ تقریباً 1 سال ہونے کو ہے، اس دوران آپ سب کو معلوم ہے کہ لوگ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ڈھونڈنے سے نہیں مل رہی تھی، اور اگر کہیں کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سک رہے تھے وبا کی وجہ سے، کہیں ملنا جلنا ممکن نہیں تھا۔ تو ابھی آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی جانب سے اردو کانفرنس کا انعقاد بہت خوشائن بات ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اردو زبان کی اپنی کوئی زمین نہیں ہے، کہ جیسے سندھ میں سندھی بولتے ہیں، جرمنی میں جرمن بولتے ہیں، اپنی زبان نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ زبان بنی ہی ان ساری زبانوں سے ملا کے ہے۔ بدقسمتی سے پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے اردو زبان کو اور ان زبانوں کو دور رکھا گیا ہے، وہ ایتھنک پالیٹکس کرنے والوں نے، ریلیجیس فنڈامنٹلزم کرنے والوں نے۔ دوسری بات یہ کہ اس کانفرنس کا نام ہے اردو کانفرنس، اور اس کے ساتھ پاکستان کی ساری بڑی زبانوں نے آ کے اردو کے سائے میں اپنے سیشن کرنے میں رتی برابر کسی نے ہار محسوس نہیں کی۔ بلوچستان کا سب سے بڑا ایسا خوفناک نیشنلسٹ شاہ محمد مری، وہ بھی اس اردو کانفرنس کے پریزیڈیم پہ آ کے بیٹھا ہے۔ اس کا مطلب ہے اردو کو سند دے رہا ہے، توثیق کر رہا ہے۔ اسی طرح پروفیسر عباسین پشاور سے آ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ توثیق کر رہا ہے اردو زبان کی۔ اب یہ کانفرنس محض ایک کانفرنس نہیں ہے، کراچی کا ایک تہوار بن چکی ہے، اس کا باقاعدہ انتظار کیا جاتا ہے۔ ہم اپنے پیارے ادیبوں کو، دانشوروں کو، جن کو ہم پیار کرتے ہیں، جنہیں ہم پڑھتے ہیں، جنہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں، جن کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں، جن سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، یہ کانفرنس یہ ہمیں ان سے ملنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ ہم نے کئی نئے شعراء کو کل دیکھا۔ اس کے علاوہ اس بار آرٹس کونسل نے جو سیشنز رکھے ہیں پچھلے سال کی طرح مختلف زبانوں کے حوالے سے، اس سے ہمیں پاکستان کی دیگر قومی زبانوں میں کیا لکھا جا رہا ہے، کیا بولا جا رہا ہے، وہاں کون نئے ادیب پیدا ہو رہے ہیں، لکھاری پیدا ہو رہے ہیں، ہمیں ان کے بارے میں معلومات مل رہی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ عام زندگی میں ادب کتنا اثر کرتا ہے، بہت زیادہ ادب کرتا ہے۔ بڑے بڑے انقلابات کے اوپر اثر انداز ہوا۔ سارتر کی کتابیں، میکسم گورکی کے ناولز، رشیا کے اندر ہوں، فرانس میں ہو، خود ہندوستان پاک و ہند کے اندر بڑے بڑے ناول ہیں۔ آگ کا دریا ہے قرۃ العین حیدر کا، وہ آبیاری کرتا ہے، ذہنوں کی آبیاری کرتا ہے، معاشرے کی آبیاری کرتا ہے، اور لوگ اس سے اپنے لیے آگے کی راہیں دیکھتے ہیں۔ روح سے متعلق ہے ادب۔ جیسے جسم کو پروان چڑھانے کے لیے آپ کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے روح کی بالیدگی کے لیے ادب، آرٹ، فن، موسیقی، یہ سب اس کی حصہ ہیں، ہر جاندار کا حصہ ہے۔